الرحمن الرحیم۔ اچھا بچے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اردو کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں والد کے نام خط امتحانی نتیجے کی رودات۔ یہ وہ خط ہے جو آپ اپنے والد کے نام لکھیں گے اور جو آپ نے امتحان دیا ہے اس کا نتیجہ کیا آیا ہے آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس کو خط کے اگر حصوں میں دیکھا جائے تو مقام روانگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، اور اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے تاریخ، کہ ہم کس تاریخ کو یہ خط لکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس 26 مارچ 2026 ہے بیٹا، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ تاریخ لکھنے کا درست طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے آپ جو دن کی تاریخ ہے وہ لکھیں گے ہندسوں میں، پھر آپ خاتمے کی علامت لگائیں گے، پھر مہینہ لکھیں گے، پھر ہم کیا لکھیں گے، سال لکھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے تخاطب، کہ آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو پیارے ابا جان، کیونکہ والد کے نام خط ہے تو بیٹا اس کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ اس کے بعد جیسے آداب ہوتے ہیں، السلام علیکم کہیں گے، اس کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ اب یہ ہمارے پاس 4 نمبر بن جائیں گے۔ اگر اسی ترتیب سے اگر آپ ٹھیک لکھیں گے تو بیٹا آپ کو 4 نمبر یہاں سے مل جائیں گے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے نفس مضمون بھی کہتے ہیں یا خط کا مضمون بھی کہتے ہیں۔ خط کے مضمون سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس خط کے اندر لکھنا کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے والد کے نام امتحانی نتیجے کی روداد ہے تو آپ اس میں ساری چیزیں وہی لکھیں گے۔ اس سے ریلیونٹ کوئی بھی بات ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ گھر کی خیر و عافیت ہے یا کوئی چھوٹا سا پیغام ہے۔ بیٹا یہ میں آپ کو پھر اس کی پکچر بھیج دیتا ہوں الگ۔ نیچے بیٹا ہمارے پاس والسلام ہے، 1 نمبر اس کا ہوگا۔ آپ کا بیٹا الف با جی، اس ترتیب کے ساتھ جو ہمارا خط ہے بیٹا وہ 10 نمبر کا آ کے بنے گا، اور آپ نے اس کو اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو میرا بیٹا تو آپ مجھ سے دوبارہ بھی ٹیکسٹ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے اپنا مقام روانگی، تاریخ، تخاطب، 5 نمبر، 1 نمبر اور ادھر یہ چیزیں جو میں نے بلیک پوائنٹر سے لکھی ہیں، ان کے لکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو سمجھایا جائے، آپ کو سمجھ میں چیزیں آئیں۔ ان کو آپ نے خود نہیں اس کے اندر اپنی خط لکھنے کے اندر شامل نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔